میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک طرف ایمان کا کیریئر داؤ پہ لگنے والا ہے اور دوسری طرف رشتوں کی اصلیت بے نقاب ہونے والی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے، مہک کی ضد کی یا ایمان کی قابلیت کی۔ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں مہک پورا زور لگا دے گی کہ ایمان اپنی نوکری چھوڑ دے، جبکہ دوسری جانب ایمان کو اس کے باس کی طرف سے ایک نیا اور اہم پروجیکٹ سونپ دیا گیا ہے۔ اگر ایمان اس پروجیکٹ میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے آفس میں ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان پوری کوشش کرے گی کہ نہ صرف وہ اپنی نوکری برقرار رکھے بلکہ جلد ہی گھر والوں کو یہ خوشخبری بھی سنائے کہ اب وہ آفس میں ایک عام ملازم نہیں بلکہ ڈائریکٹر بن چکی ہے۔ اصل میں مہک سب سے پہلے براہ راست ایمان سے ہی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ امی کے جانے کے بعد میرا خیال ہے ہم تینوں بہوؤں کو گھر پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس لیے ایمان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی نوکری چھوڑ دو۔ ایمان کو مہک کی یہ بات دل پر تو بہت لگتی ہے کہ آخر یہ کون ہوتی ہے اس کی نوکری کے بارے میں فیصلہ کرنے والی، مگر چونکہ ایمان ایک صبر و تحمل والی لڑکی ہے اس لیے وہ بڑے سکون سے جواب دیتی ہے کہ میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ نوکری چھوڑ کر گھر پر دھیان دوں، مگر ابو نے مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے اپنی نوکری جاری رکھنی چاہیے۔ یہ سن کر مہک فوراً کہتی ہے اچھا تو ابو نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے میں ابو سے بات کر لوں گی، پھر ہم تینوں مل کر کوئی حل نکال لیں گے۔ در حقیقت مہک خود تو زیادہ پڑھی لکھی ہے نہیں اور نہ ہی اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ کہیں نوکری کر سکے، اس لیے ایمان کو خود گاڑی چلاتے اور کام کرتے دیکھ کر اس کے دل میں شدید حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ چونکہ گھر کی بڑی بہو وہ ہے اور ابو نے بھی اب گھر کا پورا انتظام اس کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے فبیہہ اور ایمان وہی کریں جو مہک چاہتی ہے۔ اس کے بعد مہک آصف صاحب کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ابو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو ہم تینوں بہویں اب زیادہ اپنے میکے نہیں جائیں گی تاکہ گھر پر زیادہ توجہ دے سکیں اور اپنے شوہروں کے سارے کام خود کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایمان کو اپنی نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ آصف صاحب کو مہک کی یہ بات کچھ ناگوار لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایمان اپنی نوکری کے لیے کتنی محنت کر رہی ہے، اور ویسے بھی تمہاری امی کو ایمان کی نوکری پر کبھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ فیصلہ تو مکمل طور پر ایمان کا ہونا چاہیے کہ وہ نوکری جاری رکھنا چاہتی ہے یا چھوڑنا چاہتی ہے۔ جب مہک دیکھتی ہے کہ اس طرح بات نہیں بن رہی تو وہ بات کا رخ بدلتے ہوئے کہتی ہے کہ ابو دراصل میں نے یہ فیصلہ ایمان کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ اگر ایمان زیادہ وقت گھر پر رہے گی تو اسے شاہویر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ ویسے بھی شاہویر اپنے آن لائن کام کی وجہ سے سارا دن گھر پر ہی ہوتا ہے، اور چاہے ایمان کو شاہویر کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن زاویار کو اپنے باپ کی ضرورت بہرحال ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو بچے باپ کے سائے کے بغیر پلتے ہیں ان کی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ اگر مہک کو واقعی زاویار کی اتنی فکر ہے تو وہ ایمان سے یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ آفس جاتے ہوئے زاویار کو نانی کے گھر چھوڑنے کی بجائے میرے پاس چھوڑ جایا کرو تاکہ میں اس کا خیال رکھ سکوں جس طرح سے امبر بیگم رکھتی تھیں، اور شاہویر بھی جب آن لائن بزنس سے وقت نکالے تو زاویار کو دیکھ لے، مگر اصل مقصد تو صرف ایمان کی نوکری چھڑوانا ہے۔ آصف صاحب مہک کی اصل نیت نہیں جانتے، اس لیے اس کی بات سن کر متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم واقعی بہت سمجھدار ہو، میں نے اس پہلو سے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تم ایمان سے بات کر کے دیکھ لو، اگر وہ مان جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہک دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہے کہ اس نے آصف صاحب کو تو کم سے کم قائل کر ہی لیا۔ اب وہ ایمان سے یہی کہے گی کہ ابو بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم نوکری چھوڑ دو، اور جب ایمان جا کر ابو سے بات کرے گی تو ظاہر ہے ابو بھی یہی کہیں گے کہ میری خواہش تو یہی ہے، باقی تمہاری مرضی۔
مہک کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایمان اپنے سسر کی خواہش کو کبھی نظر انداز نہیں کرتی۔ دوسری طرف کھانا بنانے کی ساری ذمہ داری مہک نے فبیہہ پر ڈال دی ہے۔ فبیہہ جب ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے تو اسے تسلیم کی کال آتی ہے جو بتاتی ہے کہ میں اور تمہارے ڈیڈ علاج کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فبیہہ بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ ناشتہ تو بنا دیتی ہے مگر دوپہر کا کھانا بنانے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس پر مہک کو بہت غصہ آتا ہے کہ اگر دوپہر کا کھانا نہیں بنا تو گھر والے کیا کھائیں گے۔ خاص طور پر ابو کے لیے تو کھانا بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ انہیں دوپہر کی دوائی بھی تو کھانی ہوتی ہے۔ فبیہہ جواب دیتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ گھر کے کام کے لیے ایک اور ماسی رکھیں گی، اس کا کیا بنا؟ اور صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، ناشتہ بنا چکی ہوں، اب مجھے اپنی امی سے ملنے جانا ہے، اس لیے دوپہر کا کھانا مجھ سے نہیں بنے گا۔ مہک غصے میں کہتی ہے تم نے خود ہی امی سے ملنے کا پلان بنا لیا، تمہیں پہلے مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ اس بار فبیہہ خاموش نہیں رہتی اور صاف کہہ دیتی ہے کہ میں نے کبھی اپنی امی سے ملنے کے لیے اپنے ساس سسر کی اجازت نہیں لی تو آپ کون ہوتی ہیں؟ ویسے بھی میری امی علاج کے لیے باہر جا رہی ہیں، میں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ فبیہہ تو اپنا فیصلہ سنا کر تیاری کرتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے۔ مہک غصے میں آ کر خود کھانا بنانے کی بجائے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے کہ جب سب گھر والے آئیں گے تو میں کہہ دوں گی کہ دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری تو میں نے فبیہہ کو دی تھی مگر وہ جان بوجھ کر اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ دوپہر سے رات ہو جاتی ہے مگر کھانا نہیں بنتا۔ اسی دوران ایمان آفس سے واپس آتی ہے جو پہلے زاویار کو پک کرتی ہے اور پھر تھکی ہاری گھر پہنچتی ہے تو مہک فوراً اس پر چڑھ دوڑتی ہے کہ ایمان اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ ایمان کو یہ لب و لہجہ پسند نہیں آتا اور وہ کہہ دیتی ہے کہ مہک بھابی آپ کو میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہک جواب دیتی ہے کہ شاید تم بھول رہی ہو، ابو نے گھر کی ساری ذمہ داری مجھے دی ہے، مجھے ہر فرد کی فکر کرنی ہے اور تمہیں اندازہ ہے کہ مرد حضرات کب کے آ چکے مگر رات کا کھانا ابھی تک نہیں بنا۔ ایمان کو غصہ تو بہت آتا ہے کہ مہک سارا دن فارغ رہ کر بھی کھانا نہیں بنا سکی مگر چونکہ وہ صلح پسند ہے اس لیے کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جلدی سے سارا کھانا بنا دیتی ہوں۔ حالانکہ اسے اپنے اس اہم پروجیکٹ پر بھی کام کرنا ہے کیونکہ باس نے ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ ہمیں مل گیا تو ایمان کو ڈائریکٹر بنا دیا جائے گا اور ایمان کو تو اپنی کامیابی صاف نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب آصف صاحب جب رات گئے گھر نہیں آتے تو سب بیٹے پریشان ہو جاتے ہیں مگر لگتا ہے کہ آصف صاحب اب دوبارہ اسی کپڑوں کی دکان پر جانا شروع ہو گئے ہیں جو انہوں نے پہلے بیچ دی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عنبر بیگم کے جانے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹوں پر بوجھ بنے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے اخراجات خود اٹھائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بیٹوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے ابو اس عمر میں بھی محنت کر رہے ہیں تو وہ ان کا ساتھ کیسے دیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مہک اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتی ہے یا ایمان اپنی قابلیت سے اس آفس میں ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچتی ہے۔ ناظرین آپ کے خیال میں جیت کس کی ہوگی؟ مہک کی یا ایمان کی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔